بیگم و سید جواد علی جعفری، بیگم و سید احترام حیدر نقوی، سید امتصال حیدر نقوی، سید تنویر حسین جعفری، ان سمیت سبھی مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے فاتح۔ بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ خبیر۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من ذکرہ شرف للذاکرین، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصوت کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کو بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہوں، پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ اجازت ہے بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، یہ سلسلہ مجالس کی ہماری 5ویں اور آخری نشست ہے، جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ کم از کم جو دوست روزانہ تشریف لا رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ حضور ہم استفادہ کر رہے تھے حضرت خلیل خدا، حضرت شیخ الانبیاء، جد محمد و آل محمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی سے، اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پروردگار ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ جو راہ توحید میں استقامت کا مظاہرہ کریں، پروردگار کبھی انہیں نابود اور ناکام نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یاد رکھیں، جو ذات حق کی خاطر سٹینڈ لے، جو ذات توحید کا علم بردار بن جائے، پروردگار کبھی اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ میں مسلسل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، جس نے قرآن سنتے ہوئے، پڑھتے ہوئے یہ تصور کیا کہ وہ ماضی پڑھ رہا ہے، عرفاء کہتے ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ رہا۔ قرآن ماضی کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ماضی کے جھرونکوں میں حال اور مستقبل کو واضح کر دیتا۔ حضور ابراہیم کیا ہے؟ آپ کی تمام تر توجہ اللہ پر فوکس۔ جہاں کل بات تمام ہوئی تھی، اجازت ہے وہیں سے بات آگے بڑھائی جائے۔
فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میرا تمام تر رخ خدا واحد کی جانب جس نے آسمان و زمین کو فطرت پہ قائم کیا۔ دوستان عزیز، میں نے عرض کیا ایک عبد کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایسا فوکس حاصل کر لے، ایسی توجہ حاصل کر لے۔ اور میں نے عرض کیا اس کا اگر کوئی بہترین مجسم کوئی کردار دیکھنا ہے جو اس کا مظہر ہو تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اچھا، ابراہیم کے متعلق جب بھی میں نے عرض کیا تھا نا، یہ حنیف لفظ فطرت کا یہ مترادف ہے، لفظ اسلام، لفظ فطرت، لفظ حنیف اصل میں یہ ایک ہی معنی اور مفہوم رکھتے ہیں، یہ ایک ہی مفہوم کے حامل الفاظ۔ تو حضور کمال یہ دیکھیے گا، اللہ جب بھی تعارف کرواتا ہے ابراہیم کا ایسے ہی تعارف کرواتا ہے۔ اب چونکہ آخری مجلس ہے اور جناب ابراہیم کا ہم سارا ذکر تو نہیں سمیٹ سکتے، جتنا ممکن ہے، اور چونکہ آج وقت بھی زیادہ ہو گیا، مجھے آگے بھی جانا ہے، پوری کوشش ہوگی کہ میں جو عرض کر سکتا ہوں عرض کروں۔ حضور ابراہیم وہ مقدس ذات ہے جس پہ ہر آسمانی مذہب کا دعویٰ ہے، بلکہ اسلام سے پہلے سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے سے یہود اور نصارہ میں بحث تھی حضرت ابراہیم کو لے کر۔ یہود یہ کلیم کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے جد ہیں، وہ آج بھی یہ کلیم کرتے ہیں۔ نصارہ آئے، نصارہ نے کہا کہ نہیں وہ تو ہمارے جد ہیں۔ اب یہ پہلے سے یہود اور نصارہ میں بحث چھڑی ہوئی تھی، دونوں اپنے میں سے کلیم کرتے تھے کہ ہمارے جد ہیں۔ مسلمانوں نے بھی آ کے ابراہیم کا نام لینا شروع کر دیا۔ باقاعدہ ان کے سکولرز مدینے میں آئے، رسول خدا سے آ کے ان کے علماء نے بحث کی کہ جناب آپ کس لیے ابراہیم کو اپنا جد کہتے ہیں، وہ تو ہمارے جد تھے۔ یہود اور نصارہ میں بحث پڑی ہوئی تھی۔ پروردگار نے اس بحث کا کیا جواب دیا؟ فرمایا ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما۔ فرمایا نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اگر آپ کی اجازت ہو میں پہلا جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اسی پہ آپ کی توجہ ہوگی تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ سادگی سے عرض کروں گا، اللہ کرے آپ میرے اشارے کو پا لیں۔ حضور شخصیت میں دم ہونا تو اسے زبردستی منوانا نہیں پڑتا، ہر کوئی یہ کہتا ہے وہ تو ہمارے تھے۔ بھئی کیا کہنے آپ دوستوں کے، توجہ فرما رہے ہیں حضور۔ حضور شخصیت میں دم ہونا تو قانون سازیاں کر کر کے ان کی عزت نہیں بچانی پڑتی۔ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ شخصیت میں دم ہونا تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے انہیں اپنے میں سے کلیم کر۔ شخصیت دمدار ہونی چاہیے، مانو ہی اسے، کوئی انکار ہی نہ کر سکے۔ آپ نے اچھی محبت دکھائی اس جملے پہ، اجازت دیتے ہیں میں اس کا ایک مظہر دکھاؤں آپ کو۔ سلمان فارسی نہ مہاجر تھا نہ انصار میں سے، نہ ہجرت کر کے آیا نہ مدینے کا مقامی تھا، کردار اتنا بلند تھا، مہاجروں نے کہا ہمارا ہے، انصار نے کہا ہمارا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا نہ تمہارا ہے نہ تمہارا ہے، منا اہل البیت وہ تو ہمارا ہے۔ یا علی یا علی یا، توجہ فرما رہے ہیں حضور۔ یا حضور شخصیت میں دم ہونا چاہیے، شخصیت ہی باکمال ہونی چاہیے۔ ابراہیم کا اللہ نے جب بھی تعارف کروایا لفظ حنیف کہہ کے ہی تعارف کروایا، یہ عظمت ابراہیم۔ اِنَّ ابراہیم، سورہ نحل، اِنَّ ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ فرمایا ابراہیم، جانتے ہو ابراہیم کون تھا؟ ابراہیم اپنی ذات میں امت تھا، وہ حنیف تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مگر کمال دیکھیں اللہ نے ابراہیم کو کیا ڈگری عطا کی ہے، فرمایا ابراہیم اپنی ذات میں امت تھا، یعنی ایک فرد واحد ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل کے بابا، مگر اتنی بلند ذات تھی کہ اللہ نے اس فرد واحد کو اپنی ذات میں امت قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں ایک امت میں
کتنے اتقیاء ہوتے ہیں، کتنے صالحین ہوتے ہیں، کتنے مومنین ہوتے ہیں، کتنے عرفاء ہوتے ہیں، کتنے اللہ کے مقرب عابد ہوتے ہیں، کتنے اولیاء خدا میں سے ایک امت میں ہوتے ہیں. ساری امت مل کر اللہ کی جو بندگی کرے، تنہا ابراہیم وہ بندگی کر دیتا. ابراہیم اپنی ذات میں امت ہے. مانا کیا ہو؟ پوری توجہ. اس کا مطلب ہے ایک امت کے سارے سجدہ گزار اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ لیں. ایک طرف ہے تنہا ابراہیم سر سجدے میں رکھے، ایک طرف پوری امت حالت روزہ میں آئے، اجر ایک طرف ہے. تنہا ابراہیم حالت روزہ میں ہو تو ایک طرف. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ جملہ لطیف ہے، اگر میں پہنچا سکا تو آپ نے میری جانب توجہ رکھنی. حضور کمال ہو گیا. اس کا مطلب ہے ایک پوری امت کے اعمال اگر ایک پلڑے میں رکھے جائیں کسی میزان کے، اور دوسرے پلڑے میں تنہا ابراہیم کے اعمال آ جائیں تو پلڑا برابر ہو جائے گا. یہ ہے شان حضرت خلیل اللہ، یہ ہے اللہ کے دوست کا مرتبہ، یہ ہے شیخ الانبیاء کا مقام. حضور خدا کرے میرا جملہ پہنچ سکے. اللہ جانے فضائل کا تفاوت کیا ہے، حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ کا عبد علی ابن ابی طالب کیا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے فضائل کا فرق کیا ہے. حضور ابراہیم اپنی معراج عظمت پر بھی پہنچے تو اعمال ایک امت جتنے ہوئے. علی ابن ابی طالب کی کل زندگی نہیں، ایک ضرب امت نہیں ثقلین کی عبادت میں بھاری. اللہ یا علی یا علی توجہ فرما رہے ہیں حضور. اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ عبد کامل علی ابن ابی طالب کیا تھا. علی کی کلی زندگی چھوڑیے، ایک ضرب، ایک امت نہیں، دو امتیں نہیں، ثقلین کی عبادت پہ بھاری. اللہ جانے جس کی ضرب کا مقام یہ ہے اس کے سجدے کا مقام کیا ہو. اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام علی کیا. حضور آگے بڑھتے ہیں، میرے پاس انتہائی وقت مختصر ہے. دل تو کرتا ہے، خدا شاہد ہے میرے آگے 3-4 راہیں ہیں، کسی طرف بھی چلے جائیں تو 1 گھنٹہ تو آرام سے ہو جائے گا. بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. حضور ہوا کیا جب نمرود نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ ہی خراب ہے. ہم جہاں کل پہنچے تھے، آگ میں ہے ابراہیم، جل نمرود رہا ہے. توجہ ہے جی. ہوا کیا؟ سامنے کھڑا کر لیا، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. سن، اب بحث کرنے پہ مجبور ہو گیا نا. پہلے تو سزائے موت دے دی تھی، مگر سزائے موت کا تو اثر ہی کوئی نہ ہوا. دنیا نے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ابراہیم کا. فرمایا بتا تو صحیح تیرا رب کون ہے؟ فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت. سنو، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی. وہ بدبخت آگے سے کہنے لگا انی انا اوہی و امید. میں کیا کرتا ہوں؟ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. روایت کہتی ہے 2 افراد کو لائے قید خانے سے. اس کے قید خانے میں اس تاریخ میں 2 ایسے قیدی موجود تھے. ایک کو اس دن بری کیا جانا تھا، ایک کی اس دن سزائے موت تھی. اس نے اپنا جلوہ دکھانے کے لیے نا جسے رہا کرنا تھا اسے سزائے موت دے دی، جسے سزائے موت دینی تھی اسے رہا کر دی، اور کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. توجہ ہے جی. جب اس بدبخت نے یہ کام کیا نا، آپ نے فرمایا اچھا یاد رکھ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبو دیتا. فَبُہْتَ الَّذِي كَفَرَ. بدبخت مبہوت ہو گیا یہ بات سن کے. پروردگار نے فرمایا پروردگار لا یہد القوم الظالمین. اللہ رب العزت کبھی بھی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. جب فرمایا نا مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں لے کے جاتا ہے، فَبُہْتَ الَّذِي یعنی مبہوت ہو گیا، اسے کوئی جواب ہی نہیں سوچا.
حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے دنیا کون سی توحید لے کر پھر رہی ہے. خدا کی قسم جنہیں علی کے فضائل کا نہیں نہ پتا وہ توحید کے نام پر گمان ہی لے کر پھر رہے ہیں. توحید ہے ہی اس مکتب کی جو فضائل علی کے سنتا ہے سجدہ خدا کا کرتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حضور علی اشارہ کرتا مشرق سے مغرب، مغرب میں ڈوبا ہوا سورج پلٹتا ہے کہ نہیں؟ پلٹتا ہے کہ نہیں؟ کمال دیکھیں حضور. میں نے عرض کیا دنیا خدا جانے توحید کے نام پر یہ صرف وہم و گمان ہے. توحید ہے ہی اس میں ایمان سے بتاؤں علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں اگر علی کے در سے توحید نہ لی ہو تو جسے دنیا خدا مانتی ہے وہ بھی کسی انسان کے ذہن کی مخلوق ہی ہے. توجہ ہے جی. جو خدا کرسی پہ بیٹھتا ہو، کرسی چرچراتی ہو، وہ کسی کے ذہن کی مخلوق تو ہو سکتی ہے، وہ انبیاء کا خالق نہیں ہو سکتا. توجہ ہے جی. حضور توحید ہے ہی ان کی جنہوں نے فضائل علی کے سنے ہیں اور کعبے کی جانب رخ کر کے اللہ کی نماز پڑھی. توجہ فرما رہے ہیں جی. توحید ہے ہی مکتب آل محمد کے پاس. حضور جلدی کرتے ہیں اس نے جلا وطن کر دی، نکال دیا ابراہیم کو. یہی آج آ کے حل ہوتا ہے ظالموں کے پاس کہ معصوموں کو جلا وطن کرتے. اس کے علاوہ تو ظالموں کے پاس اور کوئی حل ہی نہیں ہوتا. لیا جناب حاجرہ کو، وقت مختصر آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. آپ نے حاجرہ کو لیا اور جا رہے این صحرا کے اندر، این صحرا میں جب آگے پیچھے زندگی کے کوئی امکانات ہی نہیں، کوئی وسائل حیات جہاں موجود ہی نہیں، پروردگار کا حکم آ گیا. پوری توجہ. کہا ابراہیم یہیں زوجہ کو چھوڑ، اسماعیل چند دن کا اسماعیل گود میں ہے، کہا یہیں چھوڑ اور آگے بڑھ جا. بٹھایا زوجہ کو، گود میں دیا اسماعیل. دیکھیں اللہ اولیاء خدا کے امتحان کیسے لیتا. جیسے ہی جانے لگے نا زوجہ نے ہاتھ تھام لی. سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بس مجھے حکم ہے کہ جانا. دیکھیں علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے ہر انسان پہ اس کی زوجہ اور بچوں کا نان نفقہ واجب ہے کہ نہیں جی؟ میرے پہ ہے، آپ پر ہے، ہم سب پہ ہے، تو کیا ابراہیم پہ واجب نہیں ہے؟ کیا زوجہ ابراہیم کا نان و نفقہ ابراہیم پہ واجب نہیں ہے؟ صحرا میں بٹھایا، گود میں بچہ دیا، جانے لگے. حضور کمال دیکھیے گا بندگی کہتے کسے. ایک مرتبہ ہاتھ تھام لیا. سرکار کہاں چلے؟ کا حکم پروردگار ہے. زوجہ نے ہاتھ تھاما ہوتا. اب دیکھیں ایمان کسے کہتے ہیں. جیسے ہی کہا نا اللہ کا حکم ہے، کوئی زندگی کے آثار موجود نہیں ہیں. زوجہ نے یہ کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیا اگر اللہ کا حکم ہے نا ہمیں بھوکا نہیں مارے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور بندگی کو معراج نہیں کروا دی حاجرہ نے. حضور میں حیران ہوں یہ حاجرہ کس ہستی کا نام تھا؟ یہ اولو العزم بیبیوں میں بھی شامل نہیں. مصطفیٰ نے فرمایا آسیہ، مریم، خدیجہ، سیدہ، ان چار میں بھی شامل نہیں کیا. مگر یہ وہ ذات مقدس ہے حاجرہ. یہ جملہ میں صاحبان فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں اور علماء کی موجودگی میں ان سے دعا لینا چاہوں گا. اللہ نے کبھی کسی عبد کے، انسان کے اعمال کو اپنی عبادت نہیں بنایا. نماز بنا کے دی ہے مصطفیٰ کو. ایسا نہیں ہے پہلے کسی معصوم نے پڑھی ہو، اللہ کو اچھی لگی ہو اور اللہ نے اپنی نماز بنا دی ہو. روزہ بنا کے دیا ہے. اللہ ہر عبادت بنا کے دیتا ہے. اللہ جانے وہ کتنے بندگی میں ڈھلے ہوں گے قدم. توجہ ہے. حضور ابراہیم تو چلے گئے ابراہیم، بس حد بندی کر دی. کہا سن زوجہ، نہ یہاں سے آگے جانا ہے نہ یہاں سے آگے جانا ہے. دو ٹیلے ہیں. اب کبھی یہاں بھاگتی ہیں پانی کے لیے، نہیں ملتا. کبھی یہاں بھاگتی ہیں، نہیں ملتا. مگر دونوں حدوں سے باہر نہیں جاتی.
توجہ ہے جی؟ حضور قصص کی روایتیں ہیں، پوچھو علماء سے، قصص کی روایات ہیں، جیسے ہی بھاگ کر ایک ٹیلے پر آتی تھی نا، ایک کا نام ہے صفا، ایک کا نام ہے، آتی ہیں، سامنے شیطان کھڑا ہو جاتا اور اپنے فیورٹ روپ میں، توجہ ہے جی؟ آپ کو پتہ نا جب بھی ورگلانے آتا ہے تو کیسے روپ میں آتا ہے، اور کہتا کہ بی بی یہ دیکھ پانی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا صحرا کی سرشت ہوتی ہے، صحرا میں آپ سفر کریں نا، وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، وہ ہوتا کیا ہے؟ سراب۔ یہ سرشت ہے صحرا کی، وہ دکھاتا ہے پانی ہے، بیچارہ مسافر ایک امید میں چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، وہ دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، آخر تھک ہار کے پیاس سے گر کے مر جاتا ہے، پانی ملتا نہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، سامنے پانی دکھائی دے رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے بی بی آگے آ جا، وہ پانی موجود ہے، بچہ مر جائے گا، اسماعیل کی جان بچا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے تیرا بچہ۔ اللہ جانے وہ کتنی عظیم ام المومنین تھی۔ حضور یہ ہے قوم، یہ ہے مجلس سننے کی عادی قوم۔ اللہ جانے وہ ایسی ام المومنین پہ ہمارا کروڑوں سلام۔ کہا لانتی بھاگ جا یہاں سے، میں یہاں سے آگے نہ جاؤں گی۔ کہا کیوں نہیں جاتی؟ کہا نبی نے بٹھایا ہے یہاں۔ اللہ توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ دوسری طرف جاتی ہیں، بے عین ہی وہی منظر ہے، بے عین ہی دوسرے ٹیلے پر پہنچتی، شیطان ملعون دوسری طرف کھڑا ہے، کہا بی بی بچہ مر جائے گا، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، آگے آ جا، وہ دیکھ پانی نا، کیوں؟ نبی نے حد بندی کی ہے۔ توجہ ہے جی؟ مرزا اطہر خطیب ہندوستان، حضور ان کا یہ جملہ ہے، میں تو طالب علم جو جس کی امانت ہے ان کے نام سے پیش کروں گا، خدا جانے کیسے کیسے خطابت کے ستارے آسمان خطابت دنیا چھوڑ گئے، انہوں نے کمال ہی کر دیا۔ فرماتے ہیں اس ٹیلے پر آتی تھی، اس حد پہ آتی تھی، آگے شیطان کھڑا ہے، کہہ رہا بی بی آ جا، آ جا، بچے کی جان بچا، چھوڑ تجھے وہ بوڑھا کہہ گیا ہے، نبی کہہ گیا، تو بھی اس کی بات کے اوپر کنفرم ہو گئی، آگے آ جا، وہ تو بزرگ ہو گیا ہے، انہیں کیا پتا، آ جا آگے۔ کہا نہیں اللہ کا نبی ہے، میں آگے نہیں جاؤں گی۔ دوسری حد پر آتی ہیں، وہ پھر کہتا ہے کیوں بات مانتی ہو، وہ تو بزرگ ہو چکے ہیں، ان کی تو ذہنی ساتھ نہیں دیتا، آگے آ جاؤ، پانی موجود ہے۔ کہا میں آگے نہیں جاؤں گی، دونوں طرف شیطان کھڑا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا والوں پہچانو، جو نبی کی زوجہ کو حد سے نکالے اسے ہی شیطان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ اب اس طالب علم کا جملہ سنیے گا، بالیدہ فکر افراد کے لیے، حضور کتنے بندگی الہی میں ڈھلے ہوں گے وہ قدم جناب حاجرہ کے، وہ پروردگار جس نے کبھی کسی عبد کے عمل کو اٹھا کر اپنی عبادت نہیں بنایا، حضور اس نے جناب حاجرہ کے حالت اضطراب میں کیے گئے اعمال کو صبح قیامت تک حالت استطاعت میں پوری امت پہ واجب قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جانے کیسے بندگی الہی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ اس جملے پر دوبارہ غور کیجئے گا، حالت اضطراب میں اٹھائے گئے قدم، توجہ ہے جی؟ حالت استطاعت میں صبح قیامت تک امت کے لیے عبادت بنا دی ہیں پروردگار۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب ذرا جملہ سنیے گا میرے ذوق کے مطابق، اگر آپ کو لطف آئے، اگر میں یہ جملہ میرے اپنے ذاتی ذوق کی دلیل ہے۔ حضور دو حدیں بنائی نبی نے، بنائی کہ نہیں؟ حاجرہ بیچ میں ہی رہی، حاجرہ نے قدم باہر نہیں اٹھایا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، اسماعیل اڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا چھوڑ گئے؟ کیا حاجرہ بھوک اور پیاس سے مر گئی؟ بچے کہ نہیں بچے؟ اللہ نے رزق دیا کہ نہیں؟ ایسی زندگی دی کہ وہاں سے زندگی چلی۔ توجہ ہے جی؟ اللہ بتانا چاہتا تھا ذرا ذرا سی بات اور مشکل پہ، ایک لمحے پہ حرام پہ بھاگنے والو یاد رکھو، تم نبی کی بنائی حدود شریعت میں رہو، اللہ وہیں نصیب کا رزق عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر،
بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ ایک بجلی کے بل سے گھبرا کے حرام پہ چلے جانا، ایک بچوں کی فیس پیچھے رشوت پہ چلے جانا. ہاجرہ درس دے رہی ہے نبی کی بنائی حدود کے اندر رہو، اللہ نصیب کا رزق وہیں عطا کر دے گا. ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھتے نقطے کی صورت نظر آ رہی ہے ہاجرہ اور اسماعیل. جب آنکھ سے اوجھل ہونے لگے نا، سورہ ابراہیم، اللہ جانے کس دل سے ابراہیم نے دعا مانگی. رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر ربنا لیقیموا الصلاة فجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم وارزقوہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کہ پروردگار دیکھ میں اپنی ذریت کہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ بے آب و گیا جگہ پر، یعنی جہاں کوئی پھل نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا آب نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے. بس ایک اس جگہ کی خصوصیت ہے، ایک کیا؟ عند بیتک المحرم، یہ تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ جب یہ اپنے کردار کا اظہار کریں. میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس پہ لگاؤں. صلاۃ کا ظاہری معنی تو اب جانتے ہیں نماز ہوتا ہے. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کہنے کے بعد ہم اپنا کنیکشن ہر جانب سے توڑ دیتے ہیں، اللہ پہ مرکوز ہو جاتے ہیں. اگر یہ جز وقتی طور پر ہو تو نماز ہے، پورا کردار اس میں ڈھل جائے تو صلاۃ ہے. اب میں مختصر وقت میں اس سے اعلیٰ تعریف کر ہی نہیں سکتا تھا. ایک ایسا کردار جسے ہر لمحے اللہ پہ توجہ ہو، جو ہر لمحے اللہ کو حاضر ناظر جان کے محتاط رہے، اس کردار کا نام صلاۃ ہے. فرمایا یا اللہ ایسی جگہ چھوڑ رہا ہوں، پوری توجہ، جہاں کچھ نہیں ہے کھانے پینے کو، بس ایک ہی خصوصیت ہے، تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ ہے. یا اللہ جب یہ اپنے کردار کا اظہار کرے، یا اللہ تو کیا کرنا؟ انہیں اسمار سے رزق عطا کرنا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. توجہ ہے جی؟ اور کیا کرنا؟ جب یہ اپنے کردار کا اظہار کریں، لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. کس کو؟ من ذریتی، میں اپنی ذریت کو ترک کر رہا ہوں. توجہ ہے جی؟ ابراہیم نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ نے وہ ساری قبول کی. اللہ نے شرف قبولیت کی آیتیں بھی قرآن میں نازل کی. اللہ نے ابراہیم کی کبھی کوئی دعا خالی موڑی ہی نہیں ہے، ساری قبول کی. یہ ابراہیم کی دعا ہے کہ ذریت ابراہیم جب اپنے کردار کا اظہار کرے گی تو لوگوں کے، انسانوں کے دلوں کو جھکا دینا. اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے ذریت ابراہیم کا کردار ہو اور انسان جھکے نہ. اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں تو انسان کی تعریف مل رہی ہے. پہچاننا انسان کسے کہتے ہیں کسے نہیں. ذریت ابراہیم سامنے کرو. آپ پتہ کیوں نہیں بول رہے؟ شاید میں لفظ ذریت ابراہیم استعمال کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں ذریت ابراہیم کہتے کسے ہیں؟ آل ابراہیم ہے کون؟ اولاد ابراہیم ہے کون؟ اگر میں نے پہلے نہیں عرض کیا تو اب عرض کروں، کسے نسل ابراہیم کہتے ہیں؟ اگر یہ آپ نے سوال کا جواب لینا ہو نا، کہیں اور نہ جائیے گا، بس ایک جگہ تاریخ میں تحقیق کیجئے گا. پہلی وحی آنے سے 15 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک مقدس نکاح ہو رہا تھا. دلہن خدیجۃ الکبریٰ، دلہا محمد مصطفیٰ، علی کے باپ نے آغاز یہاں سے کیا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم بنایا. اللہ اکبر. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ دنیا جس ابراہیم کے کلمے تلاش کر رہی ہے وہ تو امت میں معیار انسانیت ہے. ابو طالب کو سامنے کرے، اگر جھک جائے تو انسان ہے، بدک جائے تو حیوان ہے.
توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور کمال نہیں ہو گیا؟ حضور کمال فصاحت و بلاغت تو دیکھیے، کمال نہیں ہے، کمال فصاحت و بلاغت ابراہیم دیکھیے. اب جملہ یہاں تک آ گیا، میں واپس نہیں کرنا چاہتا. حضور کمال نہیں ہو گیا ہے نا پھر علی کا بھی باپ ہوں. تھک تو نہیں رہے ہو؟ اگر تھک رہے ہیں میں زحمت تمام کر دیتا ہوں. حضور ہے نا پھر علی کا بھی باپ. پاک ہے وہ پروردگار جس نے ہمیں، مجھے اولاد ابراہیم بنایا، آل ابراہیم، ذریت ابراہیم. علی کا باپ جانتا تھا میرا ایمان مانے یا نہ مانے، ہر نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائیں گے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. مجبوری بنا دی، میرا ایمان مان یا نہ مان، ہر مصلی پہ بیٹھ کے مجھ پہ درود لازمی پڑھ. سلامت سلامت یا علی، سلامت. اللہ پانی 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 یا علی. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ حضور سلام ہے ابراہیم پہ، فرمایا ذریت ابراہیم. تھک تو نہیں رہے؟ آپ کو پتہ نا، ہر وہ جس کی دو آنکھیں ہوں، دو کان ہوں، ناک منہ ہو، توجہ ہے جی، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انسان ہو. بھئی اللہ نے حیوانوں کے لیے تو نہیں قرآن میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. کس کے لیے کہا ہے حضور؟ بظاہر چلتے پھرتے انسان نا. اب میرے پاس وقت تو ہے نہیں کہ میں آپ کو معیار دکھا سکوں. اور ویسے نا یاد رکھیں، ہر چلتا پھرتا انسان نہیں ہوتا. انسان صرف وہ ہے جو آل محمد کی عظمت کو مان جائے. توجہ ہے جی؟ میں جملہ بس یہاں پہ ہی چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا. نہیں تو یاد رکھیں، چاہے کعبے کا طواف ہی کیوں نہ کر رہا ہو، معصوم کی دو انگلیوں میں اوقات نظر آ جاتی ہے. تو حضور انسان فقط وہ ہے جو ذریت ابراہیم کو تسلیم کرے گا، جن کے دل ذریت ابراہیم پہ جھک جائیں گے. اچھا دیکھیں ابراہیم دعا کیا مانگ رہے؟ یا اللہ، جب یہ اپنے کردار، انہیں اسمار سے رزق دینا. اچھا کمال ہے بھئی، جس دعا میں خود فرما رہے ہیں کہ یہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، اور کمال دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں؟ پھلوں سے رزق دینا. اچھا فضیلت کیا ہے جگہ کی؟ بے آب و گیا صحرا، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی خاصیت ہے، ان دا بیت کل محرم، تیرے حرمت والے گھر کے. دوستو پتہ نہیں دنیا کو علی کی کس کس فضیلت سے مسئلہ ہے، پر ایک فضیلت سے بڑا ہی مسئلہ. دیکھنا اس امت کے نا مقدر حضور بڑے خراب ہے، اس امت کے نا مقدر بڑے خراب. وہ رمضان المبارک میں نا ہوتا کہ جو میڈیا سارا سال مسلمان نہیں نہ ہوتا. توجہ ہے؟ وہ رمضان کے 30 دن، وہ رمضان کے 30 دن وہ بھی مسلمان ہو جاتا. اب امت کے مقدر سڑے ہوئے ہیں کہ رمضان میں دو ہی ایام آتے ہیں، یا آل محمد کے یا قرآن کے. جو 10 سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور 10 کو دن بھی وہ بنتا ہے، وہ ام المومنین جس کا امت کا دل نہیں کرتا ذکر چھیڑنے. توجہ ہے جی؟ پھر 15 آ جاتی ہے، پھر جنگ بدر کی تاریخیں آ جاتی، پھر علی ابن ابی طالب کی آ جاتی ہیں. ناطق کے قرآن کا ذکر مٹتا نہیں ہے، قرآن کا شروع ہو جاتا. اب پرابلم یہ ہے کہ 30 دن میڈیا کو مسلمان ہونا ہے. توجہ ہے جی؟ مجبوری ہے. اب مسلمان ہونے کا مطلب ہے انہوں نے علماء بٹھا دینے ہیں، تبرکن ایک آدھا ہمارا بھی بٹھا دیتے. اور جب علی کا ذکر آتا ہے تو کعبے کا ذکر آتا ہے، کعبے کا ذکر آتا ہے تو علی کی آمد کا ذکر آتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ وہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں. دنیا کو اس فضیلت سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے کیا؟ صاف فضائل سازی کرنے کی، خام خواہ کے فضائل بنائے. 3 دن تک علی کی ماں کعبے میں رہی، علی کے ساتھ رہی. کھایا کہاں سے ہوگا؟ پیا کہاں سے ہوگا؟ میں سادگی سے عرض کروں،
امت علی کے فضائل پر اعتراض کرے، اللہ کی رازقیت پہ تو شک نہ کرے۔ جو اللہ پاس چار دیواری میں نہیں، پاک گھر کے قریب کی جگہ پہ، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنے عرصے تک ہاجرہ اور اس کے بچے کو رزق دے سکتا ہے، وہ گھر کے پاس نہیں، چار دیواری میں علی اور اس کی ماں کو رزق نہیں دے سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حضور کیا وہ رزق نہیں دے سکتا ہے؟ امت کے خدا کی قسم، ابراہیم اللہ نے ایک اسماعیل کی پیاس سے پورے وہاں اس جگہ کے نصیب ہی کھول دیا، حکم دے دیا ابراہیم یہیں پر میرا بیت تعمیر کر، ابراہیم میرا کعبہ یہیں پر تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہیں پر ہی حضور بلند کیا۔ اور دیکھیں جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ تعمیر کرنے کے نہیں ہیں، یرفع فقط بلند کرنے کے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اللہ نے فقط بلند کروایا، جا کے اٹھا کے پڑھ لیجئے گا تفاسیر، اینٹ اور گارا آ گیا، وہ بھی اللہ نے مہیا کیا۔ چیف انجینئر بن کے جبرائیل سر پہ کھڑا، ایک ایک اینٹ بتاتا جا رہا ہے، لگاتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار یہ تعمیر کرنا، یہ بلند کرنا، یہ راج مستریوں کے کام ہیں۔ یا اللہ ابراہیم و اسماعیل تیرے ہادی ہیں، حجت خدا ہیں، چار مزدور بلا، ایک راج بنا، بہترین تعمیر کر دیں گے۔ یقیناً پروردگار کہے گا خاموش رہ، میں نبیوں سے بنا کر بتا رہا ہوں، دنیا والوں دیکھ لو، میں تو غیر معصوم کو بیت بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اہل بیت بنانے کی اجازت کیسے دے؟ اللہ اکبر۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ سلامت رہ یا بس میرے ساتھ ساتھ رہنا دوستو، وقت بڑا مختصر ہے۔ اب ایک اینٹ پر اینٹ لگاتے جائیں۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ محمد ڈاکٹر طاہر القادری، نام سنا ہوا ہے کہ نہیں؟ اب اس سے زیادہ لمبا تو میں کر بھی نہیں سکتا۔ توجہ ہے جی؟ حضرت شیخ الاسلام انہوں نے لکھا ہے، کیا لطیف روایت لکھی۔ انہوں نے فرمایا جب اینٹیں لگا رہے تھے نا، حضور بڑی لطیف روایت لکھی ہے، انہوں نے کہا جب قد آدم سے معاملہ اوپر ہو گیا نا تو کیا کیا، وہ نیچے پتھر رکھتے تھے، اس پہ کھڑے ہوتے تھے، پھر چنائی کرتے تھے، پھر جب معاملہ اوپر ہوتا تھا اس پتھر پہ پتھر رکھتے تھے، اس پہ کھڑے ہوتے تھے۔ این کسی پتھر پہ کھڑے ہوئے تھے تو دعا مانگنے لگے، ربنا، سورہ بقرہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ، یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ اور آگے ان کی زبان پہ ایسے دو لفظ آئے کہ حضور مشیت بھی، اب اللہ پہ کیفیتوں کی نسبتیں نہیں دی جا سکتی، مگر میں عرض کروں بس مشیت بھی جھوم اٹھی ہوگی۔ حضور فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، یا اللہ پھر ان میں تو اپنا مصطفیٰ مبعوث کرنا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، ان پہ کتاب و حکمت دے، ان کا تزکیہ نفس کرے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی کہ نہیں کی؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سورہ جمعہ کی بھی یہی فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بس اتنا سیکوینس میں فرق ڈالا، تزکیہ ابراہیم نے بعد میں مانگا تھا، اللہ نے تزکیے کو مقدم کر کے علم و حکمت کو بعد میں رکھ دیا، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے علم ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہے، جو نجاست دور کریں انہیں علم ملتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور اب کمال یہ دیکھیے، اللہ کو وہ لمحہ پسند ہی بڑا آیا۔ جوانوں پوری توجہ، آپ ہیں میرے ساتھ کہ نہیں؟ آخری 10 سے 15 منٹ میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا، میرے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچ کے زحمت تمام کروں گا۔ کمال یہ دیکھیے، اللہ کو وہ لمحہ پسند ہی بڑا آیا، جیسے ہی زبان ابراہیم پر آمد مصطفیٰ کی دعا آئی۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جگہ جگہ آمد مصطفیٰ کا لفظ آپ دیکھیں گے۔ جیسے ہی ابراہیم کی زبان پر آمد مصطفیٰ کی دعا آئی، اللہ کو وہ لمحہ حضور پسند ہی بڑا آیا۔ کیوں نہ آتا؟ اللہ کا خلیل اللہ سے اللہ کا حبیب مانگ رہا تھا۔
اللہ نے چاہا یہ لمحہ محفوظ ہو جائے. طاہر القادری صاحب فرماتے جس پتھر پہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے نا آپ کے پائے اقدس اس میں ثبت ہو گئے. توجہ ہے جی؟ آپ کے پاؤں اس میں گڑ گئے. وہی پتھر اٹھا کر بنایا گیا مقام ابراہیم. وہ جو کعبے کے عین سائے میں ایک گولڈن چھوٹا سا ٹیمپل ہے نا جی, وہ کیا ہے؟ اس میں کوئی نبی تو نہیں ہے, کوئی ولی تو نہیں ہے, ایک پتھر اس میں پڑا ہوا ہے. وہ پتھر کون سا ہے؟ اس پہ ابراہیم کے پائے اقدس کا نشان ہے. میرا مجمع بالیدہ فکر ہے, جہاں بیٹھے ہیں بات سمجھ میں آئے گی, میرا ساتھ دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پتھر کو ابراہیم کے قدموں نے عزت دی ہے. ابراہیم تو اپنی زندگی میں لاکھوں کروڑوں پتھروں پہ چلے تھے. پتہ نہیں میری بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, آپ نے غور کیا ہی نہیں دوستو. آپ کے خیال میں ابراہیم نے عزت دی؟ بھئی ابراہیم تو کروڑوں پتھروں پہ چلے تھے, کسی اور کو تو عزت نہ ملی. حضور پتھر ابراہیم کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کی آمد کی دعا. توجہ ہے جی؟ حضور اگر ساتھ دے, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں ہر بات کو سجا سجا کے پیش کروں. میں کسی نتیجے تک لے جانے کے لیے, آپ کے ذہنوں کو مزید ساتھ ملانے کے لیے فضیلت کا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ جانے مقام محمد مصطفیٰ کیا ہے. حضور اللہ اس پتھر کے مقدر بدل دیے. کیوں؟ اس پتھر پہ مصطفیٰ آیا تھا؟ نہیں, فقط آمد کی دعا مانگی تھی. اللہ جانے علی کے باپ ابو طالب کے گھر کا مقام کیا ہے. اللہ تو اس پتھر کے مقدر بدل دیتا ہے. جہاں آمد مصطفیٰ کی دعا مانگی جائے, ابو طالب کے گھر میں دعا نہیں ہوئی, اللہ نے اتارا ہے اپنے مصطفیٰ کو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دوستو ساتھ ہو کہ نہیں؟ ابھی تک جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اگلا جملہ سنیے. حضور میں کہتا ہوں مسئلہ ہو جاتا ہے امت, جیسے ہی حضور بات آتی ہے نا علی کعبہ میں پیدا ہو, بس یہیں پہ پرابلم ہو. میں نے تو عرض کیا ہر سال نئے نئے کلپ آپ کے سامنے آ جاتے. نہیں صاحب علی پیدا نہیں. وہ حرم سے مراد تو پورا علاقہ ہے, اور روایت ملتی ہے فلاں پہلے پیدا ہوا تھا اور یہ ہوا تھا اور وہ ہوا تھا. میں نے بڑا غور کیا کہ آخر پرابلم کیا ہے, اور یہ بھی ہمیں دلیل دی جاتی ہے, کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو پہلے مصطفیٰ نہ آ جاتے. توجہ ہے جی؟ مصطفیٰ 30 سال پہلے آئے ہیں دنیا میں. توجہ ہے جی؟ 28 سے 30 سال پہلے مولا علی سے رسول خدا دنیا میں آئے. وہ کہتے ہیں اگر کعبے میں آنا کوئی فضیلت ہوتی تو مصطفیٰ نہ آ جاتے. تو جب مصطفیٰ نہ آئے تو مرتضیٰ کا آنا کیسے فضیلت ہوئی؟ اچھا میں نے ہمدردی سے غور کیا اس بات پہ, میرا ذہن کہیں اور گیا. میں نے کہا یا اللہ قصور ان کا نہیں, پروردگار تو نہیں عجب جلوے دکھائیں. یا اللہ کنفیوز تو نے خود کر رکھا. کیا تھا؟ مصطفیٰ کعبے میں آتے. جتنا میں اس امت کو جانتا ہوں نا, اگر مصطفیٰ کعبے میں آتے, مرتضیٰ اپنے باپ کے گھر آتے, کسی کے باپ کو بھی مسئلہ نہیں ہونا تھا. جتنا میں اس امت کا مزاج پہ جان. اچھا میں بات کرتا ہوں, حضور تائید کیجئے گا, اگر خدا کی قسم ربیع الاول کا مہینہ ہے, اگر کہیں مصطفیٰ کعبے میں آئے ہوتے نا, ہر نعت کا آغاز ہی یہاں سے ہونا تھا, سونا کعبے میں آیا. میں بتا رہا ہوں خدا کی قسم, ہر نعت کا آغاز یہاں سے ہونا تھا, سونا کعبے میں آیا. اچھا ابھی آپ نعتیں سن لیں, مدینے کی فضاؤں پہ سلام, مدینے کی گلیوں پہ سلام, مدینے کے چوکوں پہ سلام. اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے, چوکوں میں گھومتے ہیں, گلیوں میں جا گھستے ہیں, اس دروازے تک نہیں آتے. میں خدا کی قسم آپ دیکھ لیجئے گا, مدینے کے چوکوں پہ سلام, مدینے کی کھڑکیوں پہ سلام, مدینے کی فضاؤں پہ سلام, مدینے کے گراؤنڈوں پہ سلام. او بھائی باہر ہی گھومی جا رہے, یہ دروازے تک کیوں نہیں آتے؟ او حضور وہ تو میں نے عالم خیال میں جب مڑ کے دروازہ دیکھا نا, میں نے تب سمجھا تختی نام ابو طالب کی لگی ہوئی تھی.
توجہ ہے جی، یا توجہ ہے جی. اللہ محمد معلوم. توجہ فرما رہے ہیں حضور. پھر مجبوری سمجھ میں آئی، یہ بیچارے نعتیں پڑھنے والے باہر کیوں گھومتے رہتے ہیں. حضور اس گھر پہ تختی ابو طالب. یا اللہ یہ تو نے کیا کیا؟ بھائی میں تو سیدھی سی بات ہے علی والا ہوں، میرا تو اللہ سے اتنی تو فرینکنس ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. میں کہہ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ یہ ہم خطیب ذاکروں کو ویسے بھی بیماری ہوتی ہے اللہ سے ڈائریکٹ ہونے کی. توجہ ہے جی. میں کہتا ہوں پروردگار کیا وجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے حضور. میں کہتا ہوں پروردگار کیا وجہ ہے. چلے میں جملہ عرض کرتا ہوں حضور اگر عقیدہ ملے میرا ساتھ دیجیے. میں کہتا ہوں پروردگار کیا تھا تم مصطفیٰ کو بھیجتا کعبے میں، مرتضیٰ کو بھیجتا ابو طالب کے گھر. علی کے فضائل پہ کون سا فرق پڑ جانا تھا؟ عقیدہ میرے ساتھ دینا. علی کے فضائل پہ تب فرق آتا جب کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہوتی. خدا کی قسم علی جہاں آتا جبین عقیدت کا کعبہ وہیں بن جانا تھا. یہ علی کی عزت نہیں ہے کہ علی کعبے میں آیا ہے. مجھے ایمان سے بتانا قرآن کب آیا؟ شب قدر میں. یہ قرآن کی عزت ہے یا شب قدر کی؟ قرآن جس شب میں آتا وہی شب قدر بن جاتی. یہ علی کو عزت نہیں ملی، اللہ نے کعبے کو عزت دی ہے کہ علی آیا. بات پہنچ رہی ہے دوستان حضور. یہ کعبے کی عزت ہے. یا حضور میرا ساتھ دینا. سلامت رہے. یا حضور یہ کعبے کی عزت ہے. یہ دنیا کو مسئلہ ہے علی کے کعبے میں آنے سے یہ علی کے فضائل کم ہو جائیں گے. توجہ ہے جی. کیا اگر ثابت ہو جائے علی کعبے میں نہیں آئے تو کیا علی کے فضائل پہ فرق پڑ جائے گا؟ مصطفیٰ نے کہا ہے، کسی جذباتی خطیب نے نہیں. دنیا بھر کے درختوں کے قلم بن جا. توجہ ہے جی. دریا نہیں سمندر سیاہی بن جائے. میرے بھائی علی کے فضائل لکھے ہیں. توجہ ہے جی. حضور سمندر خشک ہو جائیں گے علی کے فضائل تو یہ علی کے لیے مسئلہ ہوگا. مگر میں کہتا ہوں پروردگار کنفیوز تو نے خود ہی کیا. یا اللہ کیا تھا تو مصطفیٰ کو بھیج دیتا کعبے میں، مرتضیٰ آتا اپنے باپ کے گھر. کسی کو مسئلہ نہیں ہونا تھا. کم از کم ہمیں بھی مبارک مہینے میں عجیب و غریب شکلیں نہ دیکھنی پڑتی. توجہ ہے جی. ہمارا بھی روزہ خراب ہوتا ہے، ایسے ایسے کلپ دیکھتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں جی. ویسے بھی عبادت کرنے کا تو شوق ہے ہی نہیں، سارا دن گزارنا بھی سیل فون پہ ہوتا ہے، اور اوپر سے ایسی شکلیں. پتہ نہیں بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں. توجہ ہے جی. رمضان کا مہینہ سوشل میڈیا کے لیے نہیں عبادت کے لیے آیا ہے. توجہ ہے جی. اس منحوس کو بند کر کے نا مصلی پہ آیا کیجئے. میں کہتا ہوں پروردگار کیا تھا. حضور خدا کی قسم بات پہنچ گئی تو لطف آیا اور میں اختتامی مراحل میں داخل ہو جاؤں گا. میں جب میرے ذہن میں یہ خیال آئے نا، یا اللہ کیا وجہ ہے تو نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ تو مصطفیٰ کو کعبے میں بھیجتا، مرتضیٰ ابو طالب کے گھر آتا. ہمارا کیا تھا؟ ہم نے ویسے ہی علی کے بڑے فضائل پڑھنے تھے. کم از کم امت بھی راضی ہو جاتی. حضور جو جواب میری فکر کو ملا، اجازت ہے میں آپ کو عرض کروں؟ دیتے ہو سارا ساتھ پیچھے کھڑے دوست؟ میں جملہ عرض کروں. حضور میری فکر کو جواب ہی ہے خاموش رہ، زمانہ پہچانا ہی نہیں. سمجھو جو گھر انسانیت کی نظر میں افضل ترین تھا وہاں میں نے علی بھیج دیا، اور جو گھر میری نظر میں افضل ترین تھا وہاں میں نے محمد کو بھیج. اللہ اکبر. یا علی یا علی سلامت رہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. توجہ ہے دوستو کہ نہیں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ.
دوستان عزیز، اللہ نے ایک کے بعد ایک امتحان لیا ابراہیم. اب آ جائیں آخری بات کے اوپر. ایسا امتحان جسے خود اللہ نے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یعنی واقعی کیا ہوگا وہ امتحان جسے خدا نے بھی بلائے عظیم قرار دی. ایک بڑی مصیبت. حکم کیا دے رہا ہے؟ رکھ بیٹے کی پیشانی زمین پر. اللہ اکبر. حضور آخری امتحان ہے، مگر کیا سنگین امتحان. اللہ باپ سے کیا کہا، اور باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبح. بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کروں. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کریں جس کا اللہ نے حکم دیا. حضور دعا مانگی تھی ابراہیم نے. میں نے آپ کے سامنے جلدی جلدی عرض کیا، وقت ہی مختصر تھا، حق کسی موضوع کا ادا نہیں ہو سکتا، بس اپنی سی طالب علمانہ کوشش ہے نا جی. حضور مانگا تھا یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو سر تسلیم خم کرنے والا بنا. ربنا وجعلنا مسلمین لک. اللہ نے اس کی سند کب دی؟ جب رکھی نا اسماعیل کی پیشانی، سورہ صافات، جب رکھی نا پیشانی بیٹے کی زمین کے ساتھ، تب پروردگار نے فرمایا فلما اسلم، وہ سر تسلیم خم کر گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب انہوں نے بیٹے کی پیشانی کو زمین سے لگا دیا. حضور اس وقت جا کر اللہ نے سند دی سر تسلیم خم کرنے کی. توجہ فرما رہے ہیں جی. یعنی کمال دیکھیں، جب دین خدا کے پیچھے، یہ کون سی ڈگری ہے جب دین خدا کے پیچھے انسان بیٹا بھی دینے پر آ جائے. یاد رکھیے انسان کی فطرت ہے، وہ ہر زحمت کرتا ہے اپنی اولاد کو خوشی دینے کے لیے. کرتا ہے کہ نہیں؟ کسی ماں باپ کا سینہ کھولیے آپ کو یہی نظر آئے گا. حتیٰ استغفر اللہ، اللہ کے بنائے معیار تک پامال کر دیتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی انسان خود صاحب کردار گزرا ہوگا، مگر جب بیٹوں کی بات آتی ہے نا، اولاد کی بات آتی، وہ رشوت جو وہ پہلے کبھی نہیں نہ لے گا، اولاد پیچھے لے لے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ صرف اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے بے معیار ہو جاتا. یاد رکھیں، کوشش ضرور کریں، مگر یاد رکھیں اللہ نے تربیت آپ کے ذمہ دی ہے، رزق اپنے ذمہ لیا. اللہ سے معاملات کو سوئچ نہ کریں. آپ کا دادا پردادا، ہو سکتا ہے پردادا کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی، دادا سائیکل پہ گھومتا تھا، آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، بیٹے کو اللہ گاڑی دے دے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی. جو آپ کے پردادا کے وقت موجود تھا، خالق اب معطل تو نہیں ہو جائے گا اگلی نسل میں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں حضور؟ لہٰذا خدا کی ذات پر اعتماد رکھیں. حضور انسان ہر خوشی قربان کرتا ہے اولاد پیچھے. اولاد تو کسی شے پیچھے نہیں مارتا. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں آپ میرا ساتھ دیجیے. انسان کی فطرت ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ لگ گئی، ہوا کہ نہیں؟ ساری قوم ایک ہوئی کہ نہیں؟ کوئی سندھی رہا، کوئی پنجابی رہا، کوئی بلوچی رہا، کوئی فلاں سیاسی جماعت، کوئی فلاں سیاسی جماعت، کوئی سیاسی جماعتوں کی تقسیم رہی نہیں. سب ایک ملک میں ڈھل گئے کہ نہیں؟ ابھی ہوا تھا نا، بولیے نا، سب ایک ہو گئے کہ نہیں؟ کیوں؟ یہ فطرت ہے کہ جب غیر ملک سے جنگ ہو جائے نا، غیر قوم سے، سب ایک ہو جاتے ہیں. اچھا اگر قوم میں ہی لڑائی ہو جائے، انسان کی فطرت ہے غیر سے ہو جائے اپنی قوم کا ساتھ دیتا ہے، قوم میں لڑائی ہو جائے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے. عصبیت ہے نا انسان میں، یہ موجود ہے، فطرت انسانی کی. میں ظاہری باتیں کر رہا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں، میری تائید فرمائیے گا. حضور اپنے قوم کا ساتھ دیتا ہے، اپنے قبیلے کا. اچھا قبیلے میں جنگ لگ جائے، انسان ہمیشہ برادری کا ساتھ دیتا ہے. ایسا ہی ہے، برادری لڑ پڑے، انسان ہمیشہ خاندان کا ساتھ دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ خاندان میں ہی لڑائی پڑ جائے، اپنے بھتیجوں بھانجوں کا ساتھ دیتا ہے. بیٹے بھتیجے لڑ جائیں، حضور فطرت کا تقاضا ہے بیٹوں کا ساتھ دیتا ہے. انسان ہر کسی کو قربان کرتا ہے اولاد پہ. اولاد کسی شے پیچھے نہیں وارتا، فقط دین میں اتنی طاقت ہے. حضور بات پہنچے، میرا ساتھ دینا، توجہ ہے جی. فقط دین میں یہ طاقت ہے کہ انسان اپنی اولاد بھی اس پہ وار دیتا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے کہ نہیں؟ فقط دین میں طاقت ہے کہ وہ بیٹا لے سکتا. چلے آپ کی توجہ، آپ نے اتنی محبت سے سنا ہے، میں ایک اور جملہ نہ ہدیہ کر دوں آپ کو. حضور کمال ہے،
ہم نے جو شب ہجرت خدا و نبی کو کرتے دیکھا وہ 3 سال شیب ابی طالب میں ہم نے ابو طالب کو بھی تو کرتے دیکھا. ابراہیم نے ایک دفعہ بیٹا لٹایا دین خاطر، ابو طالب 3 سال لٹاتا رہا. پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. جو کام ابراہیم نے ایک دفعہ کیا ہے، ابو طالب نے تلواروں کے نیچے 3 سال اپنا بیٹا رکھا ہے. ہر رات کیا ہوتا تھا؟ ابو طالب آتے تھے، مصطفیٰ کو اٹھاتے تھے، مرتضیٰ کو لٹا دیتے تھے. کیوں؟ کس لیے؟ وہ جگہ زیادہ آرام دہ تھی؟ نہیں، وہ جو شام کے وقت اوپر سے دیکھ کے گئے ہیں نا، رات کو اگر کوئی آئے قتل کرنے کے لیے قاتل، میرا بیٹا مارا جائے، مصطفیٰ بچ جا. توجہ ہے جی؟ ایک دفعہ لٹایا تھا خلیل خدا نے. ابو طالب وہ خلیل اللہ ہے جو 3 سال تک لٹاتا رہا ہے. حضور پھر کیا ہے؟ یاد رکھیں میری بات وہیں ہے، بیٹا فقط دین پیچھے دیا جاتا ہے، دین کے سوا کسی میں طاقت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ابو طالب بھتیجے پیچھے نہیں لٹا رہے تھے، دین سمجھ کے. اس کا مطلب ہے ابو طالب کا کلمہ تلاش کرنے والوں، ابو طالب کے کلمے کو محمد کہتے ہیں. وہ محمد کو اٹھاتے تھے، علی کو لٹاتے تھے. اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اب میرا محمد تیرا ایمان تو تیرا علی کل ایمان ہے. اللہ اکبر، اللہ یا علی. یا علی یا علی. سلامت رہیے دوستان عزیز. بس آ جاؤ، یہیں تک لے کر آنا تھا، ساری باتیں بھول جانا. یہ جو اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں اسی میں سارا دل ہے، اسے مد نظر رکھنا. فضائل پڑھے آپ کے ذہنوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. لٹایا کسے؟ اسماعیل. 12 یا 14 سال کا اسماعیل، 95 94 یا 95 سال، کتاب بھی ہے بات، روایت اوپر نیچے ہو سکتی ہیں کسی اور کی روایت میں سال کے ہیں. حضرت ابراہیم کسی کے افکار سے کامل اس کا کسی کا نام لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے افکار سے کامل طور پر اتفاق کرنا. معصوم نے فرمایا حکمت کی بات جہاں سے ملے لے لو. ڈاکٹر علی شریعتی، حضور کیا خوبصورت خدا کی قسم انہوں نے جملہ کہا. وہ فرماتے پہچانو اسماعیل کیا تھا ابراہیم کا. فرمایا سمجھو ایک 95 سال کے تھکے ہارے باپ، ساری زندگی امتحان میں گزری. کچھ تو میں نے آپ کو پچھلی 4 مجلسوں میں ان 5 میں عرض کیا. پہلے سگے چچا کے ساتھ بت پرستی کے لیے بحثیں ہوتی رہیں، ستارہ پرست، سورج پرست، چاند پرستوں سے لڑائیاں رہیں، نمرود جیسے ظالم بادشاہ سے جلا وطنی دیکھنی پڑی. ساری زندگی ابراہیم امتحان دیتا رہا. فرماتے ہیں 94-95 سال کے بوڑھے کا سب کچھ تھا خنجر کے نیچے. ابراہیم کی واحد کمائی، ساری زندگی مشکلات میں گزری، ساری زندگی تکالیف میں گزری. اب وہ 94-95 سال کے بوڑھے باپ کا سب کچھ تھا اسماعیل. فرماتے اب سمجھو اللہ نے چھری کس پہ رکھوائی؟ اللہ نے ابراہیم کے سب کچھ پہ چھری رکھوا لی. جب یہاں بھی ابراہیم کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی تب اللہ نے سند دی فلما اسلم. توجہ ہے جی؟ قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو اپنا خواب ہی سچ کر دیا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ حضور یاد رکھ، منہ سے یہ کہنا کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، توجہ ہے جی؟ لگتا کچھ نہیں ہے نا، زبان ہی چلتی ہے نا. پتہ تب چلتا ہے جب مشکل میں بھی آپشن ہو حرام کی طرف جانے کی.
انسان پھر پیشانی رکھ دے اللہ کے آگے. توجہ ہے. دیکھیں رات کے 9:30 بجے کھا پی کے اللہ کا ذکر کرنا اور بات, نیند کی خماری ہو مگر 4 بجے خود کو بستر سے اٹھا کے مصلی تک لانا اور بات. جو یہ نہیں کر سکتا وہ کون سے امام کی آمد کی دعائیں مانگتا؟ وہ کس امام کا مجاہد بن کے زمانے میں انقلاب لانا چاہتا؟ جو اپنی اتنی سی زندگی پر انقلاب نہیں لا سکتا وہ زمانے میں انقلاب کہاں سے لے آئے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں. حضور کر سکتے ہو نا عبد کہلانا ہے, علی کا شیعہ کہلانا, ہر اس شے پہ چھری چلانی پڑے گی جو بڑی عزیز ہے. اور خدا کا شکر ہے اللہ نے ہم سے بیٹے تو نہیں مانگے. کر سکتے ہو اپنی انا اور ضد پہ چھریاں چلا دو. توجہ فرما رہے ہیں جی. جو شے آپ کی نظر میں بڑی قابل قدر ہے اسے اللہ کی راہ میں دے دو. ہم نے بھی بکرا کشی شروع کی ہوئی ہے سنت ابراہیم کے نام پہ, اور وہ بکرے بھی دکھاوے کے. ہم تو اتنے ظالم ہیں, ہم نے تو مذاق ہی بنا دیا ابراہیم کا. کیوں لائے؟ بچوں کا دل کر رہا تھا. وہ چونکہ بھائیوں نے بھی خرید لیا, وہ کیونکہ رشتہ داروں نے لا کے گائیں کھڑی کر دی. یعنی مذاق اڑا دیا ہم نے ابراہیم کی قربانی کا. ابراہیم اپنے سب کچھ پہ چھری چلا رہا ہے اور ہم انا پیچھے چھریاں چلا رہے ہیں. بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ حضور شرم آنی چاہیے خدا کی قسم. ہم نے قربانی ابراہیم کا ہی مذاق بنا دی. حضور کر سکتے ہیں نا اپنی خودی پہ اپنی انا پہ چھریاں چلائیں. اگر کر سکتے ہیں نا بندگی پروردگار, کوئی آسان مرحلہ خود کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا. علماء نے لکھا عبد کہتے کسے ہیں؟ فرمایا وہ جس کے پلے کچھ بھی نہ ہو, انسان بے بس, اس کا جان, اس کی مال, اس کی عزت, اس کی ناموس, اس کی خودی, اس کی جان, اس کی اولاد, اس کا سب اس کا نہ ہو, مالک کا ہو. اور جب مالک ڈیمانڈ کرے وہ اٹھا کے پروردگار کو پیش کر. توجہ فرما رہے ہیں جی. علی کا شیعہ بننا ہے. جانتے ابراہیم کون تھا؟ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. جا کے علامہ حسین بخش جاڑا کی تفسیر انوار النجف پڑھیے گا. ابراہیم نے دعا مانگی, یا اللہ مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے. توجہ ہے جی. اللہ نے اس کی سند میں یہ آیت اتاری تھی, ابراہیم جا, اس کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھا. زمانہ لکھتا ہے نوح کے شیعوں میں, اصل میں علی کے شیعوں میں ابراہیم کا مقام. تو سوچے وہ ہوتا ہے علی کا شیعہ جس سے اگر خدا اولاد تک مانگ لینا وہ بھی دے دے. ہم تھوڑا سا آرام دینے کو تیار نہیں. لہٰذا حضور میں ایک طالب علم ہوں, میرا حق بنتا تھا, میری ذمہ داری تھی میں یہ عرض کروں, عمل کرنا نہ کرنا آپ کا انتخاب ہے. مگر سوچے ضرور, منہ اٹھا کے ہم کہہ دیتے ہیں ہم شیعہ. آئندہ اگر لفظ شیعہ دیکھنا ہو نا تو جا کے کردار ابراہیم اٹھا کے پڑھنا تاکہ پتہ چلے شیعہ کہتے کسے ہیں. حضور علی کا شیعہ کہلانا کوئی آسان مرحلہ؟ اللہ ہمیں علی کے شیعوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ. پروردگار یہ 5 مجالس کوئی ایسی بات کسی دوست کو ناگوار گزری ہو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور بہت ساری دعائیں ہیں آپ تمام مومنین کے لیے, مومنین گجرات کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو کامل شیعہ بنائے انشاءاللہ. حضور بھائی علی رضا کا شکریہ, ہر سال انتہائی محبت کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بیٹوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ. پروردگار ان کے ساتھیوں کو, دوستوں کو, ان سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں قرار دے. پروردگار جتنے بھی ان کے رفقا ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رہے. علماء کا سایہ اس قوم کے اوپر سلامت رہے انشاءاللہ. اور یہ ذکر فضائل محمد و آل محمد اسی حسن سے آگے بڑھتا چلا جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل علی کا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو جیسے ہی پٹی کھلی نا ابراہیم کی, اللہ بھی پھر بے نیاز ہے نا. ابراہیم کا اسماعیل خود سے کھڑا ہوا. آؤ آج امام زمانہ کو پرسا دے ان کے اس جد علی اکبر کا. حسین کا اسماعیل ایسے گھوڑے سے گرا کہ پھر خود سے اٹھ نہ سکا. بس دوستو تمام ہوئے ایام عزا,
सारा साल हसरत होती मुहर्रम आएगा कब, आएगा कब। देखो कितनी तेजी से निकल भी गया। अल्लाह जाने अगला साल हम में से किसे नसीब होगा किसे नहीं। गुज़िश्ता साल इधर कई ऐसे बैठे होंगे आज यहाँ नहीं है, अल्लाह जाने अगला साल मुझे नसीब है कि नहीं, आपको नसीब है कि नहीं। 2-1 शबे रह गई हैं बस। ये अय्याम अज़ाबी ना अलग ही हैं खुदा की कसम। चलो ये रिवायती सही, ये रस्मी सही, मगर इनकी तासीर भी अजीब ही है खुदा की कसम। सारा साल हम मजलिस से पढ़ते हैं, ये नहीं महसूस होता माहौल। अल्लाह जाने इन अय्याम में है क्या। और आज तो हमने पुरसा देना है इमाम ज़माना को। इमाम ज़माना यतीम हो रहे हैं। आओ इमाम ज़माना को ज़रा हर जद का पुरसा ना दें। मैं कहता हूँ मौला इमाम ज़माना आइए आज की शब हमसे पुरसा लीजिए, उस अली अकबर का जिसके सीने को बर्छी ने ऐसे तोड़ा। रावी कहते किसी की लाश पे ऐसे धाड़े मार कर नहीं रोए मजलूम करबला जैसे अली अकबर की लाश पर रोए हैं। मौला इमाम ज़माना हमसे पुरसा लो उस कासिम का जिसने जब जीन छोड़ी ना तो आवाज दी या उम्मा हो अदरिकनी। मेरा मौला ऐसे आया जैसे शहाब साकिब आता है। जैसे ही फौजों ने हुसैन को आते देखा लाइनों में भगदड़ मच गई। मशरिक के घोड़े मगरिब भाग गए, मगरिब के घोड़े मशरिक भाग। मेरा मौला आके कहता है जालिमो हटो, मेरा बच्चा पामाल हो रहा है। इमाम ज़माना पुरसा लो उस कासिम का कि जब हालत देखी ना लाश की, मेरा मौला तड़प के कहता है कासिम माफ कर देना, चचा को आने में बड़ी देर हो गई। मौला इमाम ज़माना, मैंने कहा रो लें, अल्लाह जाने हमें अगला साल नसीब होना है कि नहीं। आए इमाम ज़माना को उनके बाप के बहाने हर जद का पुरसा देते हैं। मैं कहता हूँ मौला इमाम ज़माना हमसे पुरसा लो उस अली असगर का। मौला उस अली असगर का पुरसा, वो अली असगर के जिसका जब खून हाथों में आया ना, मेरा मौला तड़प के कहता है वो बद्दुआ जो किसी की मर्तबा नहीं की। मेरा मौला रो के कहता है या अल्लाह उस कौम पर रहम ना करना जिन्होंने मेरी असगर की प्यास पे रहम नहीं किया। मौला हमसे पुरसा लो उस अली असगर का, वो वाहिद लाश जो मेरे इमाम ने दफनाई है। इमाम ने कोई और लाश नहीं दफनाई, फकत वो एक लाश दफनाई है। मौला हमसे पुरसा लो उस अली असगर का। जब मेरे मौला ने रेत पे लाश रखी ना, मेरा मौला पाँवों से मिट्टी डालता चला जा रहा है। मेरा मौला गिरिया करता चला जा रहा है। जैसे ही असगर का नाजुक चेहरा आया, इमाम का हाथ कांपने लगा, आंखें आसमां पे चली गई। कहा या अल्लाह करबला की रेत बड़ी गर्म है, मेरा असगर बड़ा नाजुक। मौला इमाम ज़माना हमसे पुरसा लो आले मोहम्मद की गुर्बत का। मौला हमसे पुरसा लो उन चादरों का। मौला उन चादरों का पुरसा जिन पे आपके जज सैयद सज्जाद 40 साल गिरिया करते रहे और रो रो कर कहते रहे अशाम अशाम अशाम। किसी ने पूछा ना, उसने कहा मौला गिरिया क्यों है, मौला इतना रोते क्यों। इमाम ज़माना पुरसा लो सैयद सज्जाद का। जब सैयद सज्जाद से पूछा मौला आप ही तो फरमाते थे शहादत हमारा विरसा है, मौला आप ही ने तो कहा था शहादत हमारा विरसा है। इतना सुनना था, सैयद सज्जाद के जख्म उतड़ गए। तड़प के कहा हाँ कहा था कि शहादत हमारा विरसा। क्या ये भी कहा था माओ बहनों को तमाचे मारे जा, क्या ये भी कहा था फुफियों को नेज़े मारे जा, क्या ये भी कहा था तुर्को दीलम की कनीजों की तरह सड़कों पे फुफियों को घसीटे। मौला हमसे पुरसा लो। हजूर जब जहर मिला ना इमाम अस्करी, जब इमाम हसन अस्करी को जहर मिला, पर्दे गैबत में है इमाम, इमाम पर्दे गैबत में है। जब जहर मिला ना, मेरा मौला आया एक मर्तबा, मेरे मौला ने अपने हाथों से गुस्ल कफन दिया, फिर पर्दे गैबत में चले गए। एक मर्तबा जमाने ने इकट्ठे होकर जब जैसे ही जनाजे का इरादा किया, चचा आगे बढ़ा, चचा जाफर आगे बढ़ा कि मैं जनाजा पढ़ाता हूं। जैसे ही जनाजा पढ़ाने लगे, ये वो मंजर था जिसने इमाम ज़माना को भी मजबूर कर दिया। पर्दा गैबत को हटाया, आगे बढ़े, चचा का हाथ पकड़ा और हटा कर कहा आपने बाबा को बेवारिस समझा है। मैं कहता हूं मौला आपके बाबा की बारी आई,
آپ نے پردہ غیبت ہٹا دیا. مولا اس غریب جد سید سجاد کا پرسہ لو جس نے لاش پہ گھوڑے بھاگتے دیکھے اور حالت قید میں بابا کے لاشا کو مخاطب کر کے کہا بابا وہ کیسا بیٹا جو بابا کا جنازہ بھی نہ اٹھا سکے. ماتم حسین، ماتم حسن عسکری.